تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. لائق صد عزت و تکریم محترم علماء کرام، سادات عظام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ آپس میں مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے. آمین. میں شکر گزار ہوں زینت القراء حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس صاحب کا اور ان کے منتظمین، معاونین، مخلصین کا کہ جو ہر سال میرے جیسے کمزور ناقص بندے کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور میرے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں کہ جو کم از کم اس ملک میں مجھے مشکل نظر آتا ہے. اللہ کریم اس سنٹر کو برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، عظمتیں عطا فرمائے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ ایک نیک کام شروع کرتا ہے، اس کی بنیاد رکھتا ہے اور وہ کام آگے ترقی کرتا ہے، آگے عروج پہ جاتا ہے، تو جب تک وہ کام نیکی کا جاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج فرماتا رہتا ہے. خوش قسمت ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ علادتہ صاحب اور ان کے وہ معاونین جنہوں نے اس سنٹر کی بنیاد میں ابتدا میں اپنا تعاون پیش کیا. آج یہ سنٹر آباد ہے، اس میں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، کملی والے آقا کا ذکر بلند ہو رہا ہے، کملی والے کے غلاموں صحابہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، کملی والے آقا کی اہل بیت کا ذکر بلند ہو رہا ہے، کملی والے کے غلام اولیاء اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے. ہر سلسلے کا بندہ جس کا طریقت کے ساتھ تعلق ہے وہ یہاں آتا ہے اور فیض لے رہا ہے اور آنے والے فیض دے رہے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اس سنٹر کو مزید عظمتیں اور ترقیاں نصیب فرمائے اور اس کے وہ بانیان جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور وہ مخلصین جو آج تک تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے اور ان کو اللہ کریم دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. چونکہ نماز جمعہ میں وقت اتنا محدود ہوتا ہے کہ بڑا کلوز کر کے گفتگو کو شروع بھی کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو اختتام پر بھی لے جانا پڑتا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آخری آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. سورہ توبہ وہ ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی بھی نہیں ہے اور پڑھی بھی نہیں جاتی. وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا کے اندر منافقین پر، مشرکین پر، مخالفین پر اللہ نے اپنے قہر و غضب کا ذکر کیا ہے، جلال کا ذکر کیا ہے، ان کی مذمت کا ذکر کیا ہے. تو جلال کے ساتھ رحمت کا ذکر نہیں کیا تاکہ انہیں پتا چلے کہ تم میری نافرمانی کر رہے ہو، میری حکم عدولی کر رہے ہو، میرے محبوب کی دشمنی کر رہے ہو، میرے محبوب کی مخالفت کر رہے ہو.
تمہیں پتا نہیں کہ میں قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، مجھے یہ طاقت ہے کہ آنے واحد میں سب کچھ کر سکتا ہوں، سب کچھ بنا بھی سکتا ہوں۔ ابتداءً اس کے اندر اس کا یہ ذکر ہے، لیکن آخری جو آیت ہے اس آیت کو پڑھے تو پتا چلتا ہے کہ جہاں رب کا جلال ہے وہاں مصطفیٰ کی شکل میں رب کا جمال بھی موجود ہے۔ اللہ کریم نے، اور بڑی مزے کی بات ہے جو محدثین اور مفسرین نے نقل کی ہے، فرماتے ہیں یہ آخری جو آیہ کریمہ ہے نا، جب قرآن مجید کی ترتیب ہو رہی تھی، قرآن مجید کو جمع کیا جا رہا تھا، اس وقت جو صحابہ کرام قرآن مجید جمع کر رہے تھے، قاعدہ یہ تھا کہ ہر آیت کے بارے میں 2 گواہ مل جائیں کہ یہ آیت قرآن کی ہے تو اس کو درج کیا جائے۔ بڑی توجہ سے یہ تھوڑی سی بات سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ کے ذوق کی طرف میں آتا ہوں۔ 2 گواہ ہوں تو آیت درج کی جائے۔ اب جب سورہ توبہ نقل کی گئی تو اس آیت پہ پہنچے تو اس کا گواہ 2 نہیں، اس کا 1 گواہ ہے۔ اب صحابہ کرام کی مجلس شورا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان ذو النورین، اور بڑی بڑی اولو العزم شخصیتیں ہیں جو اس وقت کی موجود تھیں۔ انہوں نے اس بار آ کر غور کیا کہ یہ آیت جو ہے اس کا گواہ کون ہے۔ فرمایا اس کا گواہ جو ہے وہ حضرت حذیفہ بن یمان ہے۔ صحابہ کرام نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ اس آیت کا گواہ ہے اس کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے کہ ہر بندے کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں۔ جہاں حذیفہ آ جائے یہ اکیلا 2 کے برابر ہے، اکیلا 2۔ یا ذرا اس بات پر توجہ کیجئے، کملی والے کے اختیارات کی بات ذرا سنیے اور حضور کی عظمت کی بات سنیے۔ فرمایا ہر بندہ اکیلا گواہ ہے، لیکن یہ جو حذیفہ ہے یہ میری امت میں تنہا 2 بندوں کے برابر ہے، تنہا 2 بندوں کے برابر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے میرے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ خدا کے قانون میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، اکیلے بندے کو 2 کے برابر بھی فرما سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو 1 کے برابر 2 گواہ کا کیوں کہا حضور نے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے کسی آدمی کے ساتھ کیا سودا کر کے آپ نے فرمایا کہ میں گھر جاتا ہوں، رقم لے کے واپس آتا ہوں، تو واپس آ کر میں چیز لے لوں گا، اونٹ لے لوں گا، یا جو سودا ہوا تھا وہ لے لوں گا، تجھے پیسے دے دوں گا۔ جب سرکار واپس آئے نا تو وہ بندہ مکر گیا، جی میرا آپ کا سودا ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا بھی تیرا میرا سودا ہوا ہے، تو نے مجھے شے بیچی ہے، میں پیسے لینے کے لیے گھر گیا ہوں، تو مکر گیا ہے۔ اس نے کہا جی آپ گواہ پیش کریں 2 تو میں مان لوں گا کہ میں نے سودا کیا ہے۔ اتنے میں حضرت حذیفہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ اے بیچنے والے تو اس ہستی کو جانتا ہے یہ کون ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے بیچا ہے، سرکار نے خریدا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے بیچا، سرکار نے خریدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو موجود ہی نہیں تھا، تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ اور پھر تو اکیلا ہے، 2 بندے گواہ چاہیے۔ اس نے کہا تجھے پتا نہیں ہے یہ وہ ذات ہے جس کے کہنے پر ہم نے خدا کو مان لیا ہے، یہ تو دنیا کا سودا ہے۔ یہ ذات وہ ہے جو کبھی زبان سے جھوٹ بولتی نہیں ہے۔ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے نبیوں کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے سابقہ کتابوں کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے کسی شے کو نہیں دیکھا، پر کملی والے کی زبان پہ اعتبار کر کے مان لیا۔ کسی اہل محبت نے کیا پیارا ترجمہ